तिलावत कुरान करीम के लिए मुकर्रम हाफिज अब्दुल कादिर साहिब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم। अब नज़म होगी मुकर्रम उस्मान खोखर साहब तशरीफ लाए। ऐ कादरो तवाना आफात से बचाना हम तेरे दर पे आए हमने है तुझको माना
آفات سے بچانا ہم تیرے در پہ آئے ہم نے ہے تجھ کو مانا میری دعائیں ساری کریو قبول باری میں جاؤں تیرے واری کر تو مدد ہماری ہم تیرے در پہ آئے لے کر امید بھاری یہ روز کر مبارک سبحان میرانی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ مجلس خدام الاحمدیہ کو ایک بار پھر ایک ایسا پروگرام یہاں پر انعقاد کرنے کی توفیق مل رہی ہے کہ جس کا یہاں پر ہمارے عام معاشرے میں بہت زیادہ پسند کرنا بھی ہے اور ماضی بعید سے ہی اس کو سراہنا بھی ہمارے سامنے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ یہ پروگرام ہر لحاظ سے بابرکت کرے اور اس کا کامیاب انعقاد بھی ہو۔ بات اصل میں یہ ہے کہ دوسرے شخص تک بات پہنچانے اور مؤثر بنانے کے لیے انسان مختلف طریق اختیار کرتا ہے، خواہ اس کے اندر تقریر کا رنگ ہو، خواہ مناظرے کا رنگ ہو، خواہ اس میں کوئی مباحثہ ہو یا اذان ہو۔ یہ وہ مختلف طریق ہیں جو انسان ہمیشہ اختیار کرتا چلا آیا ہے تاکہ اگلا بندہ قائل ہو جائے اور اس کی بات مانے۔ انہی میں سے ایک ہتھیار یہ بھی ہے کہ اچھی آواز کے ساتھ کسی کلام کو سنایا جائے۔ چنانچہ ہم سب اس چیز کے گواہ ہیں کہ جب بھی ہمارے سامنے کسی منظوم کلام کو پیش کیا گیا ہمارے دلوں پر اس کا غیر معمولی اثر ہوا۔ اسی چیز کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھا کرو کیونکہ یہ بھی ایک عبادت ہے۔ بس اگر ہم غور سے دیکھیں اور سمجھیں جتنا بھی کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے منظومات ہمارے سامنے ہیں، اردو میں بھی ہیں، عربی میں بھی ہیں، فارسی زبان میں بھی ہیں، یہ تمام منظومات جب بھی ہم کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں تو یہ ایک خدمت دین کا پہلو بن جاتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا اس طرح ہے کہ آواز تو بہت اچھی ہوتی ہے، اسے تقویت ایمان ہوتی ہے،
لیکن بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جب کسی یہی والی منظوم کلام یا اس قسم کے اور اشعار کسی بری آواز میں پڑھے جائیں تو اس سے نقصان بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کی بھی ایک روایت ملتی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذان کا درست طور پر یاد کر لینا معمولی سی بات ہے، اور اس کا خوبصورت یا بدصورت ہونے کا طباع پر اثر پڑتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول فرمایا کرتے تھے کہ ایک مسجد کے پاس ایک سکھ رئیس رہا کرتا تھا۔ اس نے ایک دفعہ اس مسجد میں اذان دینے والے کو تحفہ دیا، پگڑی اور 10-12 روپے اس کو دے دیے اور کہا یہ نذر ہے اس لیے کہ آپ آئندہ اذان کہنی چھوڑ دیں۔ اس نے پوچھا کیوں؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کی آواز ایسی اچھی ہے کہ میری بیٹی کہتی ہے کہ مجھے مسلمانوں کا مذہب بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے یہ نظر لے لو اور بھی میں پیش کرتا رہوں گا اور اذان کہنا چھوڑ دو۔ وہ بیچارہ معمولی حیثیت کا آدمی تھا، لالچ میں آ گیا اور اذان کہنی چھوڑ دی۔ دوسرا جو اس کی جگہ مقرر ہوا اس کی آواز نہایت مکروہ تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چند روز کے بعد اس سکھ رئیس کی لڑکی نے کہا کہ ابا جی معلوم ہوتا ہے میری رائے غلط تھی، مسلمانوں کا مذہب کوئی ایسا اچھا مذہب معلوم نہیں ہوتا۔ پس ظاہری باتوں کا بھی طباع پر اثر ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم جو اس حوالے سے آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اپنے پاس موجود اس امانت کا حق ادا کرنے والے ہوں۔ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ چند چنیدہ خدام کو دی گئی وہ صلاحیت ہے جو کہ اوروں کے پاس بمشکل آتی ہے۔ آپ نے اس کی ادائیگی اس رنگ میں کرنی ہے کہ جہاں یہ عوام الناس کے لیے فائدہ مند ہو وہاں اس طرح بھی ہو کہ خدا تعالیٰ کے حضور عبادت کا درجہ پا جائے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ جزاکم اللہ۔ حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاودانی، حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاودانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی، باقی وہی ہمیشہ غیر اس کے سب ہے فانی، باقی وہی ہمیشہ غیر اس کے سب ہے فانی، غیروں سے دل لگانا جھوٹی ہے سب کہانی، یا رب ہے تیرا احسان، میں تیرے در پہ قربان، تو نے دیا ہے ایمان، تو ہر
نگہبان تیرا کرم ہے ہر تو ہے رحیم و رحمان یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی اے قادر و توانا آفات سے بچانا ہم تیرے در پہ آئے ہم نے ہے تجھ کو مانا اے قادر و توانا آفات سے بچانا ہم تیرے در پہ آئے ہم نے ہے تجھ کو مانا غیروں سے دل غنی ہے جب سے ہے تجھ کو جانا غیروں سے دل غنی ہے جب سے ہے تجھ کو جانا یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی میرے درد کی میرے درد کی جو دوا کرے کوئی ایسا شخص ہوا کرے وہ جو بے پناہ اداس ہو مگر ہجر کا نہ گلا کرے میری چاہتیں میری قربتیں جسے یاد آئیں قدم قدم تو وہ سب سے چھپ کے لباس شب میں لپٹ کے آہو بکا کرے
میرے درد کی جو دوا کرے، میرے درد کی جو دوا کرے، کوئی ایسا شخص ہوا کرے، کوئی ایسا شخص ہوا کرے، وہ جو بے پناہ اداس ہو، مگر ہجر کا نہ گلا کرے، مگر ہجر کا نہ گلا کرے۔ میری چاہتے میری قربتیں جسے یاد آئے قدم قدم، میری چاہتے میری قربتیں جسے یاد آئے قدم قدم، تو وہ سب سے چھپ کے لباس سے شب میں لپٹ کے آہو بکا کرے۔ اے قادر و توانا، آفات سے بچانا، اے قادر و توانا، آفات سے بچانا، ہم تیرے در پہ آئے، ہم نے ہے تجھ کو مانا، اے خدا کار سازو، عیب پوشو کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، کیوں عجب کرتے ہو گر میں آ گیا ہو کر مسیح، خود مسیحائی قدم بھرتی ہے یہ
بہار حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاودانی، حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاودانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی، یارو خودی سے باز بھی آؤ گیا نہیں، ہو اپنی پاک صاف بناؤ گیا نہیں، باطل سے میل دل کی ہٹاؤ گیا نہیں، باطل سے میل دل کی ہٹاؤ گیا نہیں، حق کی طرف رجوع بھی لاؤ گیا نہیں، نون حالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، پر ہے یہ شرط کہ ضائع میرا پیغام نہ ہو، پر ہے یہ شرط کہ ضائع میرا پیغام نہ ہو، چاہتا ہوں کہ کروں چند نصائح تم کو، چاہتا ہوں کہ کروں چند نصائح تم کو، تاکہ پھر بعد میں مجھ پر کوئی الزام نہ ہو، نور فر
سب نوروں سے اجلا نکلا، نور فرقان ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا، پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا، پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا۔ میرے درد کی جو دوا کرے، کوئی ایسا شخص ہوا کرے، وہ جو بے پناہ اداس ہو، مگر ہجر کا نہ گلا کرے۔ میری چاہتیں، میری قربتیں، جسے یاد آئے قدم قدم، تو وہ سب سے چھپ کے لباس شب میں لپٹ کے آہ بکا کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس خدام الاحمدیہ ضلع راولپنڈی کی تقریباً پچھلے ایک سال سے یہ خواہش تھی کہ ہم کوئی آل پاکستان مقابلہ نظم کروانے کی کوشش کریں۔ اس والے سے سر صاحب مجلس خدام الاحمدیہ پاکستان سے بھی خاکسار کئی مواقع پہ درخواست کرتا رہا، لیکن موجودہ پاکستانی حالات کی وجہ سے ممکن نہ ہو سکا کہ ہم کوئی بڑا پروگرام راولپنڈی میں کروا سکیں۔ لیکن الحمدللہ ہمیں آج مقابلہ آل پاکستان نظم کروانے کی توفیق ملی، اور اس کروانے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ کئی جماعتی جب ہماری علمی پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں تو مختلف پروگرام کی وجہ سے اور محدود وقت کی وجہ سے ایک پروگرام پہ یا ایک مقابلہ پہ اتنا وقت اور اتنا ایمفاسس نہیں کیا جا سکتا جتنا ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ پروگرام ہمارا تھا کہ مختلف پروگرام جیسے تلاوت یا قرات کا مقابلہ یا نظم کا مقابلہ، ایسا کوئی پروگرام کروایا جائے اور پاکستان بھر سے خدام کو دعوت دی جائے اور اچھے پڑھنے والے خدام کو سامنے لایا جائے۔ تو اس لیے الحمدللہ کہ جو ہماری کوشش تھی وہ کسی حد تک ممکن بنی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی، محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ ایک اچھا پروگرام کرانے کی توفیق ملی۔
جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما، اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما، دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا، دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا، گمنام پا کے شہرائے عالم بنا دیا، گمنام پا کے شہرائے عالم بنا دیا، جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا، جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا، میں ایک غریب تھا مجھے بے انتہا دیا، میں ایک غریب تھا مجھے بے انتہا دیا، کچھ ایسا فضل حضرت رب الورا ہوا، کچھ ایسا فضل حضرت رب الورا ہوا، سب دشمنوں کے دیکھ کے اوساں ہوئے خطا، سب دشمنوں کے دیکھ کے اوساں ہوئے خطا، ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا، میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا، میں تھا غریب و بے کسو گمنام و بے ہنر، میں تھا غریب و بے کسو گمنام و بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر، جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما، جانو دلم فدائے جمال محمد، خاکم نثار کوچائے آلے محمد، خاکم نثار کوچائے آلے محمد،
دیدم بین قلب و شنیدم بگوش ہوش دیدم بین قلب و شنیدم بگوش ہوش در ہر مکان دائے جلال محمد است در ہر مکان دائے جلال محمد این چشمہ رواں کے بخل کے خدا دہم این چشمہ رواں کے بخل کے خدا دہم ایک قطرۂ زبہر کمال محمد ایک قطرۂ زبہر کمال محمد این آتشم زیات سے مہر محمدی این آتشم زیات سے بہر محمدی وَإِنْ آب من زیاب زلال محمد وَإِنْ آب من زیاب زلال محمد دیدم بین قلب و شنیدم بگوش ہوش دیدم بین قلب و شنیدم بگوش ہوش در ہر مکان ندائے جلال محمد در ہر مکان ندائے جلال محمد این چشمہ رواں کے بخل کے خدا دہم این چشمہ رواں کے بخل کے خدا دہم ایک قطرۂ زبہر کمال محمد ایک قطرۂ زبہر کمال محمد خاکم نثار
کوچا ہے آلے محمد است، جانو دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار کوچا ہے آلے محمد است۔ ایک رات مفاسد کی وہ تیر اتار آئی، ایک رات مفاسد کی وہ تیر اتار آئی، جو نور کی ہر مشعل ظلمات پہ وار آئی، بن بیٹھے خدا بندے، دیکھا نہ مقام اس کا، بن بیٹھے خدا بندے، دیکھا نہ مقام اس کا، طاغوت کے چیلوں نے ہتھیا لیا نام اس کا، تب عرش معلا سے ایک نور کا تخت اترا، تب عرش معلا سے ایک نور کا تخت اترا، ایک فوج فرشتوں کی ہمراہ سوار آئی، وہ پاک محمد ہے ہم سب کا حبیب آقا، وہ پاک محمد ہے ہم سب کا حبیب آقا، انوار رسالت ہیں جس کی چمن آرائی، دن رات درود اس پر ہر ادنا غلام اس کا، دن رات درود اس پر ہر ادنا غلام اس کا، پڑھتا ہے بصد منت جپتے ہوئے نام اس کا، نبیوں کا امام
مایا اللہ امام اس کا نبیوں کا امام آیا اللہ امام اس کا سب تختوں سے اونچا ہے تخت عالی مقام اس کا سب تختوں سے اونچا ہے تخت عالی مقام اس کا حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی دنیا بھی ایک سرا ہے بچھڑے گا جو ملا ہے دنیا بھی ایک سرا بچھڑے گا جو ملا ہے گر 100 برس رہا ہے آخر کو پھر جدا ہے گر 100 برس رہا ہے آخر کو پھر جدا ہے شکوے کی کچھ نہیں جا یہ گھر ہی بے بقا ہے شکوے کی کچھ نہیں جا یہ گھر ہی بے بقا ہے یہ روز کر مبارک سبحان میرانی یہ روز کر مبارک سبحان میرانی
پیارو عقبا کو مت بسارو، اے دوستو پیارو عقبا کو مت بسارو، کچھ زیادہ راہ لے لو، کچھ کام میں گزارو، کچھ زیادہ راہ لے لو، کچھ کام میں گزارو، دنیا ہے جائے فانی، دل سے اسے اتارو، دنیا ہے جائے فانی، دل سے اسے اتارو، یہ روز کر مبارک سبحان میارانی، یہ روز کر مبارک سبحان میارانی، جی مت لگاؤ اس سے، دل کو چھڑاؤ اس سے، جی مت لگاؤ اس سے، دل کو چھڑاؤ اس سے، رغبت ہٹاؤ اس سے، بس دور جاؤ اس سے، رغبت ہٹاؤ اس سے، بس دور جاؤ اس سے، یارو یہ اژدہا ہے، جان کو بچاؤ اس سے، یارو یہ اژدہا ہے، جان کو بچاؤ اس سے، یہ روز کر مبارک سبحان میارانی، یہ روز کر مبارک سبحان میارانی، اے خدا اے کار سازو، عیب پوشو کردگار، اے میرے پیارے
محسن میرے پروردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن، شکر و سپاس، کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن، شکر و سپاس، وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار، بدگمانوں سے بچایا مجھ کو خود بن کر گواہ، بدگمانوں سے بچایا مجھ کو خود بن کر گواہ کر دیا دشمن کو ایک حملے سے مغلوب اور خوار کر دیا دشمن کو ایک حملے سے مغلوب اور خوار، کام جو کرتے ہیں تیری راہ میں پاتے ہیں جزا، کام جو کرتے ہیں تیری راہ میں پاتے ہیں جزا، مجھ سے کیا دیکھا کہ یہ لطف و کرم ہے بار بار، مجھ سے کیا دیکھا کہ یہ لطف و کرم ہے بار بار، اے میرے یارے یگانا، اے میری جاں کی پناہ، اے میرے یارے یگانا، اے میری
جا کی پناہ، بس ہے تو میرے لیے، مجھ کو نہیں تجھ بن بکار، بس ہے تو میرے لیے، مجھ کو نہیں تجھ بن بکار، میں تو مر کر خاک ہوتا گر نہ ہوتا تیرا لطف، میں تو مر کر خاک ہوتا گر نہ ہوتا تیرا لطف، پھر خدا جانے کہاں یہ پھینک دی جاتی غبار، جو درد سے سکتے ہوئے حرفوں میں ڈلا ہے، شاید کہ یہ آغوش جدائی میں پلا ہے، یہ کس نے میرے درد کو جینے کی طلب دی، دل کس کے لیے عمر خضر مانگ رہا ہے، یا رب یہ گدا تیرے ہی در کا ہے سوالی، جو دان ملا تیری ہی چوکھٹ سے ملا ہے، غم دے کے کسے فکر مریض شب غم ہے، یہ کون ہے جو درد میں رس گھول رہا ہے، یادوں کے مسافر ہو تمناؤں کے پیکر، بھر دیتے ہو دل پھر بھی وہی
خلا ہے، میں تجھ سے نہ مانگوں تو نہ مانگوں گا کسی سے، میں تیرا ہوں تو میرا خدا، میرا خدا ہے، میں تیرا ہوں تو میرا خدا، میرا خدا ہے۔ میرے درد کی جو دوا کرے، کوئی ایسا شخص ہوا کرے، میرے درد کی جو دوا کرے، کوئی ایسا شخص ہوا کرے، وہ جو بے پناہ اداس ہو، مگر ہیج کا نہ گلا کرے، وہ جو بے پناہ اداس ہو، مگر ہیج کا نہ گلا کرے، میری چاہتیں میری قربتیں جسے یاد آئیں قدم قدم، میری چاہتیں میری قربتیں جسے یاد آئیں قدم قدم، تو وہ سب سے چھپ کے لباس شب میں لپٹ کے آہو بکا کرے، تو وہ سب سے چھپ کے لباس شب میں لپٹ کے آہو بکا کرے، بڑے اس کا غم تو قرار کھو دے وہ میرے غم کے خیال سے، بڑے اس کا غم تو قرار کھو دے وہ میرے غم کے خیال سے، اٹھے ہاتھ اپنے لیے تو پھر بھی میرے لیے ہی دعا کرے، اٹھے ہاتھ اپنے لیے تو پھر بھی میرے لیے ہی دعا کرے، کبھی طے کرے
یوں ہی سوچ سوچ میں وہ فراق کے فاصلے کبھی طے کرے، یوں ہی سوچ سوچ میں وہ فراق کے فاصلے میرے پیچھے آ کے دبے دبے میری آنکھیں موند ہنسا کرے، میرے پیچھے آ کے دبے دبے میری آنکھیں موند ہنسا کرے۔ بڑا شور ہے میرے شہر میں، بڑا شور ہے میرے شہر میں، کسی اجنبی کے نزول کا، وہ میری ہی جان نہ ہو کہیں، کوئی کچھ تو جا کے پتا کرے، وہ میری ہی جان نہ ہو کہیں، کوئی کچھ تو جا کے پتا کرے۔ حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاودانی، حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاودانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی، باقی وہی ہمیشہ غیر اس کے سب ہیں فانی، باقی وہی ہمیشہ غیر اس کے سب ہیں فانی، غیروں سے دل
لگانا جھوٹی ہے سب کہانی، سب غیر ہیں وہی ہے ایک دل کا یار جانی، سب غیر ہیں وہی ہے ایک دل کا یار جانی، دل میں میرے یہی ہے، سبحان من یرانی، سبحان من یرانی، اے قادر و توانا آفات سے بچانا، اے قادر و توانا آفات سے بچانا، ہم تیرے در پہ آئے، ہم نے ہے تجھ کو مانا، ہم تیرے در پہ آئے، ہم نے ہے تجھ کو مانا، اے واحد و یگانا، اے خالق زمانہ، اے واحد و یگانا، اے خالق زمانہ، میری دعائیں سن لے اور عرض چاکرانہ، میری دعائیں سن لے اور عرض چاکرانہ، غیروں سے دل غنی ہے
جب سے ہے تجھ کو جانا غیروں سے دل غنی ہے، جب سے ہے تجھ کو جانا یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی، یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی، سبحان من یرانی۔ جو خادم 8ویں نمبر پہ آئے ہیں مکرم محمد فرقان صاحب گجرات، 7ویں نمبر پہ مکرم ارسلان انور صاحب راول پنڈی، 6ٹھی پوزیشن حاصل کی ہے سید جمال صاحب کراچی، 5ویں پوزیشن حاصل کی ہے مکرم محمد کلیم احمد خان صاحب روا، 4تھی پوزیشن حاصل کی ہے مکرم ہمایوں محمود صاحب فیصل آباد، 100ویں پوزیشن پہ مکرم فرید محمود مبشر صاحب لاہور، 2م مکرم نسیم آفتاب صاحب لاہور، اور اول پوزیشن عثمان احمد صاحب راول پنڈی۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے یہ اعزاز مبارک کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرم و محترم صدر صاحب مجلس خدام الاحمدیہ پاکستان، عام کرم کی منظوری کے مطابق پروگرام کا افتتاح مورخہ 5 مارچ 2010 کو رات 8:30 بجے مکرم و محترم مشہود احمد ذیشان صاحب محتمم تعلیم پاکستان نے کیا، جس کے بعد قرآن اندازی کے ذریعے حصہ لینے والے خدام کی گروپ بندی کی گئی۔ حسب پروگرام تمام خدام کو 4 گروپس میں تقسیم کیا گیا اور ان کے ابتدائی راؤنڈ 5 مارچ کی رات کو ہی شروع کر دیے گئے، جو کہ 6 مارچ کی شام 5 بجے تک جاری رہے۔ ہر گروپ سے 4 خدام نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔ اس طرح 16 خدام سیمی فائنل میں پہنچے اور ان خدام کو بھی قرآن اندازی کے ذریعے 4 گروپس میں تقسیم کر دیا گیا۔ ہر گروپ سے 2 خدام نے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔ اس طرح 8 خدام فائنل میں پہنچے۔ فائنل آج صبح دن کے وقت آپ کی موجودگی میں منعقد ہوا۔ اس پروگرام میں پاکستان بھر سے 15 اضلاع کی 31 مجالس کی نمائندگی ہوئی اور ان کے 42 خدام نے شرکت کی، جبکہ 81 زائرین بھی مختلف اوقات مقابلہ جات دیکھنے کے لیے آتے رہے۔ جزاکم اللہ۔ آل پاکستان مقابلہ نظم میں اول قرار پائے مکرم عثمان احمد صاحب راول پنڈی۔ اول انعام روحانی خزائن کا سیٹ 5000 روپے نقد اور سند امتیاز۔ روحانی خزائن کا سیٹ آپ بعد میں حاصل کر سکتے ہیں۔ 2م مکرم نسیم آفتاب صاحب لاہور۔ 2م انعام ملفوظات کا سیٹ 3000 روپے نقد اور سند امتیاز۔ 100م انعام مکرم فرید محمود مبشر صاحب لاہور۔ 100م انعام تفسیر کبیر کا سیٹ 2000 روپے نقد اور سند امتیاز۔ 4م انعام مکرم ہمایوں محمود صاحب فیصل آباد۔ 5م انعام مکرم محمد کلیم احمد خان صاحب ربا۔
ششم انعام مکرم سید جمال صاحب کراچی. ہفتم انعام مکرم ارسلان انور صاحب راولپنڈی. ہشتم انعام مکرم محمد فرقان صاحب گجرات. اس کے بعد انعامات برائے حسن کارکردگی کمیٹی آل پاکستان مقابلہ نظم. سب سے پہلے مکرم عطاء الاسلام صاحب نائب قائد ضلع. مکرم ندیم احمد مجاہد صاحب ناظم اعلیٰ آل پاکستان مقابلہ نظم. خاکسار نائب ناظم اعلیٰ. مکرم شرف الرحمان صاحب نائب ناظم اعلیٰ. مکرم عمران محمود صاحب ناظم رابطہ. مکرم حافظ محمد طلحہ صاحب نائب ناظم رابطہ. مکرم محی الدین صاحب ناظم رجسٹریشن. مکرم رانا طارق محمود صاحب ناظم رہائش. مکرم انس خالق صاحب ناظم تعام. مکرم احمد جمال صاحب ناظم وقار عمل. مکرم محمود سعید صاحب ناظم تیاری ہال و اسٹیج. مکرم خرم شہزاد صاحب نائب ناظم تیاری ہال و اسٹیج. مکرم عواب احمد صاحب نائب ناظم تیاری ہال و اسٹیج. مکرم فاتح احمد صاحب ناظم عمومی. مکرم توقیر احمد صاحب ناظم انعامات. مکرم طارق محمود عارف صاحب نائب ناظم انعامات. مکرم ساجد ستار صاحب ناظم مال. مکرم لیمان احمد صاحب ناظم فوٹوگرافی. مکرم کریم بابر صاحب ناظم تیاری رپورٹ. مکرم محمد اکرم صاحب ناظم مشاعرہ. مکرم عثمان داؤد صاحب ناظم ویڈیو ریکارڈنگ. مکرم اطہر رشید صاحب ناظم ٹرانسپورٹ. مکرم عارف عمران صاحب معاون فوٹوگرافی. مکرم مسرور احمد صاحب معاون تیاری ہال و اسٹیج. ہم ججز کے بہت مشکور ہیں جنہوں نے 3 دن ہمارے ساتھ رہے اور ججز کے فرائض سر انجام دیے. سب سے پہلے مربی سلسلہ مکرم محترم طاہر محمود خان صاحب مربی سلسلہ راولپنڈی. مکرم و محترم مکرم مرزا ناصر محمود صاحب مربی سلسلہ لاہور. مکرم و محترم محمود شاہد صاحب مربی سلسلہ لاہور.
مکرم و محترم حبیب اللہ صاحب مربی سلسلہ راولپنڈی. مکرم داؤد دین صاحب راولپنڈی. مکرم شفیق انس صاحب راولپنڈی. آخر میں خصوصی انعام گجرات کے خادم کے لیے مکرم محمد فرقان صاحب کے لیے خصوصی انعام اور ایک کیش انعام سال 2000. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ مجلس خدام الاحمدیہ ضلع راولپنڈی کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت پروگرام منعقد کروانے کی توفیق عطا فرمائی، اور ایک لمبے عرصے سے مکرم قائد صاحب ضلع کی یہ خواہش چلتی چلی آ رہی تھی، لیکن حالات کی وجوہات آڑے آتی رہیں اور یہ پروگرام منعقد نہ کیا جا سکا. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے راستہ کھولا اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ خوبصورت پروگرام آج اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. جس حد تک اس پروگرام کو خاکسار کو دیکھنے کا موقع ملا، کیونکہ یہ پروگرام تو اس سے پہلے سے جاری تھا، آج جس حد تک اس پروگرام میں مجھے شمولیت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک غیر معمولی کیفیات والا پروگرام تھا، اور ہم چونکہ الفاظ کے محتاج ہوتے ہیں، لفظوں میں ہی باتوں کو بیان کرنا ہوتا ہے، اس لیے ہم اسے مقابلہ نظم کہتے ہیں، یا مقابلہ نظم اس کا نام رکھا گیا تھا، جبکہ در حقیقت میری رائے میں یہ نظم سے بہت بالا، بہت بلند کوئی چیز تھی، بہت اعلیٰ کیفیات تھیں جن سے ہم سب گزرے، سننے والے بھی پڑھنے والے بھی. ایک عجیب روحانی لذت تھی جو پڑھنے والوں کے چہروں پہ بھی نظر آ رہی تھی، اور سننے والے تو میرے سمیت سب کے سب اسے محظوظ ہو رہے تھے. اور ایک ان روحانی لمحات کے بارے میں خیال یہی تھا اور خواہش یہی تھی کہ چلتے چلے جائیں، لیکن چونکہ مقابلے تھے، وقت بھی محدود تھا، اس کو ختم بھی کرنا تھا، اس لیے بامر مجبوری اس کو مکمل کرنا پڑا، ختم کرنا پڑا. لیکن جہاں تک کیفیات کا تعلق ہے، یہ کلام جو آپ لوگوں نے پڑھا، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام، آپ کے خلفاء کا کلام اور دیگر بزرگان سلسلہ کا کلام اس میں شامل تھا، وہ کلام، یہ سارے کا سارا کلام یہ اپنی ذات میں شعر سے بہت بلند، بہت اعلیٰ کیفیات اپنے اندر رکھتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ شعر، مشہور شعر جو در سمین کے آغاز میں لکھا ہوا ہے، کچھ شعر و شاعری سے اپنا نہیں تعلق، یہاں بھی پیچھے لکھا ہوا ہے، اس ڈھب سے کوئی سمجھے بس مدعا یہی ہے. تو یہ در حقیقت اس کلام کی شان ہے کہ یہ صرف شعر نہیں ہے، صرف یہ نظم نہیں ہے، بلکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس ذریعے کو اختیار کر کے دلوں کو جھنجھوڑا ہے، دلوں تک وہ پیغام پہنچایا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچانے کے لیے آپ کو مامور کیا گیا تھا. اس لیے جہاں ہم سننے والوں نے اس سے لطف اٹھایا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ پڑھنے والوں نے بھی اس سے لطف اٹھایا ہوگا، اور یہ لطف عارضی نہیں ہونا چاہیے، یہ لطف آپ کی اور ہماری زندگیوں کا حصہ بن جانا چاہیے، کیونکہ یہ شعر نہیں ہے، یہ وہ کیفیات ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء ہمارے اور آپ کے دلوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں.
کہیں آپ محبت سے اپنے رب کی حمد کرتے ہیں، کہیں اس کی ستائش کرتے ہیں، کہیں اس کی صفات کا بیان کرتے ہیں، کہیں اپنی عاجزی اور انکساری کا ذکر کرتے ہیں. میں تو مر کر خاک ہوتا گر نہ ہوتا تیرا لطف، پھر خدا جانے کہاں یہ پھینک دی جاتی غبار. ایک ایک شعر ایسا ہے کہ انسان کی روح کانپ جاتی ہے کہ ایک ایسا عظیم الشان وجود جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دور کے معمور کے طور پہ چنا تھا، کیسی عاجزی کا پیکر نظر آتا ہے ہمیں. وہ کس قدر عاجزی ہے کہ اگر تیرا لطف نہ ہوتا ہے میرے خدا تو میری کچھ بھی حیثیت نہیں تھی. تو یہ وہ کیفیات ہیں جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور یہی در حقیقت اس پروگرام کا مقصد تھا. اور یہ بھی اس پروگرام کا ایک مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اچھی صلاحیتیں آپ کو عطا کر رکھی ہیں، خواہ وہ آواز کی خوبی کی صورت میں ہوں، خواہ وہ صحت کی خوبی کی صورت میں ہوں، صحت کی درستی کی صورت میں ہوں، خواہ وہ آپ کی ذہنی صلاحیتوں کی صورت میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو جو صلاحیتیں ہمیں عطا کر رکھی ہیں، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ سب سے اول طور پہ اس صلاحیت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں استعمال کرنے کی عادت ڈالیں. اگر اللہ نے آپ کو اچھی آواز سے نوازا ہے تو آپ کا پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ آپ اس آواز کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے استعمال کریں، جیسا کہ آج آپ نے کیا اور کل کیا اور گزشتہ دنوں میں کیا. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا ذہن عطا کیا ہے تو یہ فرض بنتا ہے آپ کا کہ آپ اس اچھے ذہن کو اللہ تعالیٰ کے دین کی ترقی کے لیے منصوبے بنانے میں اور دین کی ترقی کے لیے سوچنے میں صرف کریں. اگر صحت اچھی ہے تو اسے دین کی ترقی کے لیے خرچ کریں. اگر مالی وسعت زیادہ ہے تو اسے دین کی ترقی کے لیے خرچ کریں. اگر وقت زیادہ آپ کے پاس میسر ہے دینے کے لیے تو اسے دین کی ترقی کے منصوبوں کے لیے خرچ کریں. یہ وہ بنیادی مقصد ہے جو اس پروگرام کے ذریعے سے ہمیں یاد دلایا گیا ہے. تو اس نصیحت کو بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ صرف آواز کی خوبی کو ہم نے استعمال نہیں کرنا، بلکہ اپنی تمام صلاحیتوں کو، جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس کو اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کی عزت بڑھانے کے لیے اور دین کی ترقی کے لیے اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے. اور ایک پیغام اس میں یہ بھی ہے ہمارے لیے، جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں آخر میں پیش بھی کروں گا اختصار کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمارے تمام اعضاء کے لیے، تمام اعضاء کو خوش کرنے کے لیے، ان کو سکون پہنچانے کے لیے مختلف ذرائع رکھے ہیں، مختلف چیزیں تجویز کی ہیں ہمارے لیے، ہماری خوشی کے لیے. ہمارے کانوں کے لیے اچھی آوازیں رکھی ہیں، ہمارے ناک کے لیے اچھی خوشبوئیں رکھی ہیں، ہماری آنکھوں کے لیے اچھے مناظر رکھے ہیں. اسی خدا نے ہماری روحانی ترقی کے لیے بعض ایسی چیزیں تجویز کر رکھی ہیں جو ہماری روحانی صحت کے لیے بھی مفید ہوتی ہیں، ہماری روحانی بیداری کے لیے بھی ضروری ہوا کرتی ہیں. اور ہمیں اس میں اگر مزہ آنے لگ جائے ایک دفعہ تو پھر وہ مزہ تمام مزوں سے بالا اور برتر اور اعلیٰ ترین مزہ بن جاتا ہے انسان کے لیے. اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اسی مضمون کو سمجھایا ہے اس عبارت میں جو میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا. ملفوظات جلد سوم کی عبارت ہے، اور حضور نے سمجھایا ہے کہ نماز جو ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تجویز کی ہے، ایک ذریعہ ہماری روحانی غذا کے طور پہ، یہ صرف ایک عبادت نہیں ہے، یہ صرف ایک رسم نہیں ہے، بلکہ اس میں اگر انسان گہرائی میں چلتا چلا جائے اور محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اپنے خدا کے ساتھ تعلق جوڑتا چلا جائے تو بالآخر اس میں اس کو ایسا مزہ آنے لگ جاتا ہے جو در حقیقت دنیا کے ہر ایک مزے سے بالا اور برتر ہے. میں حضور کے الفاظ میں یہ بات بیان کر کے اپنی گزارشات کو ختم کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج کل عبادت اور تقوی اور دینداری سے محبت نہیں ہے. اس کی وجہ ایک عام زہریلا اثر رسم کا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت سرد ہو رہی ہے اور عبادت میں جس قسم کا مزہ آنا چاہیے وہ مزہ نہیں آتا. دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں لذت اور ایک خاص حظ اللہ تعالیٰ نے نہ رکھا ہو. جس طرح پر ایک مریض ایک عمدہ سے عمدہ خوش ذائقہ چیز کا مزہ نہیں اٹھا سکتا اور وہ اسے بالکل تلخ یا پھیکا سمجھتا ہے، اسی طرح سے وہ لوگ جو عبادت الہی میں حظ اور لذت نہیں پاتے ان کو اپنی بیماری کا فکر کرنا چاہیے، کیونکہ جیسا میں نے ابھی کہا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے
جس میں خدا تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی لذت نہ رکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس کی عبادت میں اس کے لیے ایک لذت اور سرور نہ ہو؟ لذت اور سرور تو ہے، مگر اس سے حظ اٹھانے والا بھی تو ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب انسان جب عبادت ہی کے لیے پیدا ہوا، ضروری ہے کہ عبادت میں لذت اور سرور بھی درجہ غایت کا ہو، درجہ غایت کا رکھتا ہو۔ اس بات کو ہم اپنے روزمرہ کے مشاہدے اور تجربے سے خوب سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا دیکھو، اناج اور تمام خوردنی اور نوشیدنی اشیاء انسان کے لیے پیدا کی ہیں، تو کیا ان سے وہ ایک لذت اور حظ نہیں پاتا ہے؟ کیا اس ذائقے اور مزے کے احساس کے لیے اس کے منہ میں زبان موجود نہیں ہے؟ کیا وہ خوبصورت اشیاء کو دیکھ کر نباتات ہوں یا جمادات، حیوانات ہوں یا انسان، حظ نہیں پاتا؟ کیا دل خوش کن اور سریلی آوازوں سے اس کے کان محظوظ نہیں ہوتے؟ پھر کیا کوئی دلیل اور بھی اس امر کے اس بات کے لیے مطلوب ہے کہ عبادت میں لذت نہ ہو؟ مجھے اور بھی، حضور مزید فرماتے ہیں، مجھے اور بھی افسوس ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ صرف اس لیے نمازیں پڑھتے ہیں کہ دنیا میں معتبر اور قابل عزت سمجھے جائیں، اور پھر اس نماز سے یہ بات ان کو حاصل بھی ہو جاتی ہے، یعنی وہ نمازی پرہیزگار کہلاتے ہیں۔ پھر کیوں ان کو یہ کھا جانے والا غم نہیں لگتا کہ جب جھوٹ موٹ اور بے دلی کی نماز سے ان کو یہ مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے، تو کیوں ایک سچے عابد بننے سے ان کو عزت نہ ملے گی، اور کیسی عزت ملے گی؟ تو یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت جو ہمارے لیے مقرر کی ہے، اور جس عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اس عبادت میں بھی اس نے ایک لذت رکھی ہے۔ جس طرح آج ہم نے اور کل ہم نے اور پرسوں ہم نے ان خوشکن آوازوں سے لذت حاصل کی، اور ان آوازوں سے اپنے دلوں کو مسرور ہوتا ہوا اور خوش ہوتا ہوا محسوس کیا، ہمارا یہ فرض بنتا ہے اپنے امام کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے کہ ہم ان لذتوں کی تلاش کی طرف بھی آگے بڑھیں اور آگے قدم بڑھانے والے ہوں جن کا حضور نے یہاں تذکرہ فرمایا ہے۔ نمازوں میں لذت ڈھونڈنے والے بنیں اور اس لذت کو حاصل کریں جو در حقیقت دنیا کی تمام لذتوں پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مہمانان تشریف لائے، جن کا تذکرہ ہوا دور دراز کے علاقوں سے، اضلاع سے، آپ سب کا آنا اللہ تعالیٰ بہت بابرکت کرے۔ اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے پہلے کہ مقابلہ اس حوالے سے مقابلہ ہی ہوتا ہے کہ اس میں بعض لوگ اوپر چلے جاتے ہیں، بعض لوگ کچھ نیچے رہ جاتے ہیں، لیکن جہاں تک سننے کا تعلق ہے اور مضمون کا تعلق ہے اور اثر کا تعلق ہے، بعض نظمیں ایسی بھی تھیں جو اس ترتیب کے لحاظ سے، انعامات کی ترتیب کے لحاظ سے شاید آخری نمبروں پر ہوں، لیکن اپنے اثر کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اوپر تھیں، اس لیے کہ وہ کلام بہت بالا ہے جو آپ نے پڑھا، وہ کلام بہت پر اثر ہے جو آپ نے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کلام کے فیض سے برکات عطا کرتا چلا جائے، اور حقیقی معنوں میں ہمیں ان مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور یہ نظمیں پڑھ کے ہم بس نہ کر دیں بلکہ ان نظموں کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، ان مضامین کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، اور اس شاعری کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں جو در حقیقت شاعری نہیں ہے بلکہ آسمانی کلام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا کرے۔ دعا کر لیں۔ آمین۔